خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ یہ کمرہ کچھ زیادہ ہی سجایا تھا، شاید اسے خصوصی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ حنیف صاحب، پراچا کی کسی بات کا برا نہ منائے، میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ اس نے اس انداز سے یہ بات کہی کہ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، باخدا میرے ذہن میں دور دور تک ایسی بات نہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ٹھٹک کر رہ گیا۔ اچانک ہی کمرے کا پردہ ہٹا اور نوری جوسی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے ادب سے سلام کیا اور گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ الماس بائی بڑی زمانہ ساز عورت تھی، اس کی نظروں سے کیا پوشیدہ رہتا۔ اس نے فوراً میری چوری پکڑ لی۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول پھندا، قسط نمبر 6۔ نوری استاد صاحب کی بیٹی میرے ہاں سے بیچاری کام کاج کر جاتی ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، ہمارا استاد خانہ ہے۔ مجھے تو کام کرواتے بھی شرم آتی ہے، لیکن پھر سوچتی ہوں اس طرح استاد صاحب کی کچھ مدد ہی ہو جاتی ہوگی۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے کہا، شاید اپنی بات کا رد عمل تلاش کر رہی تھی۔ بڑی گھاگ عورت تھی، پہلے ہی روز میری بڑی کمزور نبض پر اس نے گرفت کی تھی۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں نوری کو یہاں دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے بالکل ابتدائی مراحل پر ہی کسی نے میرے ہاتھ میں پکڑا کھلونا جھپٹ کر چھین لیا ہو۔ نوری گلاس رکھ کر مسکراتی بلکھاتی واپس لوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب وہاں آ گئے۔ آئیے خان صاحب، تشریف رکھیے، کچھ منگواؤں آپ کے لیے؟ نہیں الماس بھائی، شکریہ۔ خان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور میرے سامنے والے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ حنیف صاحب، دراصل خان صاحب کا ہی کام تھا، میں نے آپ کو اپنا سمجھ کر بڑے مان سے ہاں کر دی۔ الماس بھائی نے میرے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں جی، کام ضرور ہوگا۔ میرے جسم میں اچانک وہی چنگاریاں پھوٹنے لگی جو نوری کے قریب ہونے پر پھوٹتی تھیں۔ برادرم، ایک چھوٹی سی فائل ہے، اختر صاحب کی میز پر رکھی ہے ٹائپ ہونے کے لیے۔ تمہارے پاس کاغذات آتے رہتے ہیں، کسی طرح ہمت کر کے فائل کی فوٹو سٹیٹ ہمیں کرا دو، خرچے کی پرواہ نہ کرنا، بس اسی میں سے ایک کاغذ نکالنا ہے۔ انہوں نے مجھے اس کاغذ کی تفصیل سمجھاتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کا ایک بنڈل باہر نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ہزار کے 5 نوٹ گن کر زبردستی مجھے تھما دیے۔ الماس بھائی اس دوران جان بوجھ کر کسی کام کے بہانے سے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اتنے اکٹھے نوٹ دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ میری تو آنکھیں کھلی ہی کی کھلی رہ گئی۔ کبھی میری جیب میں ہزار کے 5 نوٹ بھی آئیں گے، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے تو بدن سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ پیسوں کی پرواہ نہیں کرنا حنیف صاحب، بس کام ہونا چاہیے، پیسے جتنے بھی لگیں ہم حاضر ہیں۔ ایم خان صاحب نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ خان صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کام ہو جائے گا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ حنیف صاحب، آپ کی اور ہماری دوستی کا یہ آغاز ہے، ہم یاروں کے یار ہیں، کبھی آپ ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتائیں، اور یہاں بھی کسی شے کی ضرورت ہو تو حکم کریں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر بے حیائی سے آنکھ دبائی۔ عین ان لمحات میں نوری کمرے میں داخل ہوئی تھی، شاید خالی گلاس اٹھانے کے لیے یا کچھ کہنے آئی تھی۔ سر جی، کھانا تیار ہے، اس نے خان صاحب سے کہا۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں۔ خان نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ خدا جانے
مالی کہاں سے رنگی خاں کے گھر پیدا ہو گئی تھی؟ خان صاحب نے میری طرف دیکھے بغیر تبصرہ کیا۔ انہیں کیا معلوم کہ میرے اور نوری کے درمیان کیا رشتہ تھا، لیکن ایک بات کا اندازہ میں نے کر لیا کہ نوری کو وہ جانتے ضرور ہیں، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں کام کر رہی ہے۔ مجھے کچھ الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ایک طرف تو جیب گرم ہونے اور خلاف توقع پیسے ملنے کی خوشی تھی، اور دوسری طرف کچھ چھن جانے کا احساس بھی غالب آنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے نوری کی شکل وہاں نہیں دیکھی۔ شاید وہ استاد رنگی خاں کے ساتھ گھر واپس لوٹ گئی تھی، کیونکہ استاد صاحب پھر نظر نہیں آئے۔ بازار سے خان صاحب کے 1000 روپے کے سلیپ آئے اور بوتلوں کا کریٹ آ گیا جو ڈائننگ ٹیبل پر سجا تھا۔ میں ایم پی اے خان صاحب، کرائم رپورٹر پراچا اور الماس بھائی کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک بات میں نے بطور خاص محسوس کی کہ کرائم رپورٹر تو ان سب کا باپ تھا، اس کے جوہر تو مجھ پر بعد میں کھلے۔ انسان شاید دنیا کا واحد ایسا جانور ہے جو جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی دھوکہ کھانا پسند کرتا ہے۔ میں اب ایسا بچہ بھی نہیں تھا کہ اپنی اس عزت افزائی کا پس منظر نہ جان سکتا۔ مجھے علم تھا کہ یہ لوگ مجھ سے کوئی بڑی واردات کروانے جا رہے ہیں۔ گو کہ میں اس فائل کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میری سیٹی ایسی تھی جہاں میری حساس فائلوں تک رسائی ہوتی تھی، اور ممکن ہے میرے لیے کسی فائل کو اڑانا اور اس کے فوراً بعد فوٹو اسٹیٹ کروانا یا اس میں سے کوئی کاغذ غائب کر دینا معمولی بات رہی ہو، لیکن ان کے لیے تو میں بہرحال غیر معمولی کارنامہ سر انجام دینے جا رہا تھا۔ میرے دل میں بچپن ہی سے اپنے ماحول اور اپنی غربت کے خلاف جو نفرت بیٹھ گئی تھی، اس نے مجھے ان لوگوں کے نزدیک رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان سیڑھیوں اور بیساکھیوں کے سہارے ہی زندگی کا ماؤنٹ ایورسٹ سر کر سکتا تھا۔ جس ماحول میں میں نے جنم لیا تھا، وہاں محنت اور ایمانداری کی باتوں کی حد تک تو ممکن بہت اچھی رہی ہوں، لیکن سچائیاں بہت تلخ اور جان لیوا تھیں، جن کا سامنا کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میں نے یقیناً یہ سوچا تھا کہ نوری کے ساتھ الماس بھائی جیسی سیاسی شہرت کے حامل طوائف اور خان صاحب جیسے ایم پی اے کا ساتھ بھی میسر آ جائے تو یقیناً سونے پر سہاگے والی بات ہوگی۔ پھر سب سے اہم بات یہ بھی تھی کہ یہاں نوری کا آنا جانا تھا۔ ممکن ہے اس کے گھر مجھے وہ مواقع نہ ملتے جو یہاں مل سکتے تھے۔ یہی تھی وہ مذموم ارادے اور گھٹیا حالات جنہوں نے مجھے گناہوں کی اس دلدل کی طرف دھکیلا۔ ایک بات میں نے یہاں اور محسوس کی کہ پراچا نے مجھے مستقبل میں اپنے دوستوں کی لسٹ پر رکھ لیا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر سالن کی ڈشیں میرے سامنے کر رہا تھا۔ یہی حال الماس بھائی کا بھی تھا۔ رات دیر گئے تک ہم کھانا کھاتے رہے، جس کے بعد بوتلوں کا دور چلا۔ خان صاحب نے مجھے آفر کی کہ اگر میں چاہوں تو ان کا ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ آئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرا گھر یہاں سے تھا ہی کتنا دور، بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ بھی سارا پر رونق اور اندرون شہر کا علاقہ۔ الماس بھائی نے اپنے نوکر سے میری فرمائش پر بطور خاص میرے لیے میٹھا پان منگوایا تھا۔ میں نے ان سے گھر جانے کی اجازت چاہی تو پراچا بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں بھی چلتا ہوں، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، تھوڑی دیر تک اور گپ شپ رہے گی، پراچا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم بیٹھو پراچا یار، مجھے کام ہے۔ خان صاحب نے اسے ہاتھ سے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ شاید الماس بھائی نے خان صاحب کو کوئی خاص سگنل دیا تھا، شاید اس مرحلے پر پراچا کا مجھے تنہائی میں ملنا ان کے لیے خطرے کا سگنل ہو سکتا تھا۔ میں جیسے چوروں کی طرح آیا ویسے ہی چوروں کی طرح واپس لوٹ گیا۔ میرے منہ میں میٹھا پان تھا، جس سے الٹے لالی خوشبو کی لپٹیں مشام جان کو معطر کر رہی تھی۔ شاید کھانے کا خمار معدے سے اٹھ کر سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور میں ایک سرمستی کے عالم میں گھر کی طرف چلتا چلا جا رہا تھا۔ پولیس سے بچنے کے لیے میں نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو مقامی لوگ اپناتے تھے۔ تماش بینوں والا راستہ ذرا الگ تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی جب میں اپنے محلے میں پہنچا۔ ہمارا قریباً سارا بازار سوائے دودھ اور چائے والی بوتلوں کی دکانوں کے بند ہو چکا تھا۔
صبح سے آسمان پر منڈلانے والی بادلوں کی ٹکڑیاں اچانک اکٹھی ہو گئی تھی اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی جس نے پہلے سے موجود سردی کو دوچند کر دیا تھا۔ گلی کی نکڑ پر جلنے والے بلب کی بیمار سی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ رہی تھی۔ اچانک ہی بادل اتنی زور سے گرجا کہ میں دہل کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی لائٹ آف ہو گئی۔ ابھی میں گلی میں بمشکل داخل ہوا تھا جب اچانک ساون بادوں کی می کی طرح بچھاڑ نے مجھے بھگو دیا۔ میں قریباً بھاگتا ہوا اپنے مکان تک گیا۔ مکان تک میرا بخیریت پہنچ جانا اس وقت معجزے سے کم نہیں تھا، ورنہ اتنے اندھیرے میں اور اچانک شروع ہونے والی طوفانی بارش میں کسی کا اس طرح بھاگ کر یہاں تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چبوترے سے گزر کر میں مکان کی ڈیڑھی میں پہنچ گیا اور یہاں کھڑے ہو کر اپنے منہ اور سر سے بارش کے قطرے صاف کر رہا تھا جب اچانک ہی مجھے پہلوان کے کمرے سے عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ چند روز پہلے رات کو ہونے والا واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں تجسس کے ہاتھوں بے قرار ہو کر بلی کی طرح سیڑھیوں پر قدم رکھتا 4 سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا۔ اب میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے بآسانی پہلوان کے کمرے کا منظر دکھائی دے سکتا تھا۔ یہ روشن دان صرف نام کا روشن دان تھا جس میں لوہے کا ایک فریم نصب تھا۔ ممکن ہے کبھی اس میں شیشہ بھی لگا ہو، کم از کم میں نے تو اپنی ہوش میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اکثر مکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اترتا یہاں سے تانگ جھانک کر لیا کرتا تھا۔ لائٹ تو آف تھی لیکن اچانک ہی زور سے بجلی کڑکی تو اندر کا ماحول چند ثانیے کے لیے روشن ہو گیا۔ خدا کی پناہ، جو منظر میں نے ایک لمحے کے لیے دیکھا اس نے تو میرے اوسان ہی خطا کر دیے۔ کمرے میں 3 چارپائیاں بچھی تھی۔ ایک سے پہلوان کے زوردار خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ پہلوان کے متعلق آدھا محلہ جانتا تھا کہ وہ افیم کھاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھ لگ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں اٹھا سکتی۔ چوڑی چارپائی پر گڈی سائی لیٹا تھا جس کے پہلو میں پہلوان کی بڑی بیٹی فوزیہ لیٹی تھی۔ فوزیہ گجراوالا میں بیاہی ہوئی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ فوزیہ اپنے خامد سے لڑ جھگڑ کر اکثر والدین کے گھر پراجمان رہتی تھی۔ اس کا خامد شریف آدمی تھا، میں اسے جانتا تھا۔ یہ الگ بات کہ بیچارہ مجھے بھی اپنا جیسا شریف آدمی سمجھتا تھا۔ اگر وہ میرے جیسا شریف آدمی ہوتا تو شاید دینو پہلوان کی صاحبزادی کو خوش کر سکتا۔ ان کا اکثر جھگڑا اس بات پر لگا رہتا تھا۔ زمین نے جیسے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ یوں تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مکافات عمل ہے۔ پہلوان اور اس کی بیوی نے سارے محلے کی لڑکیوں سے متعلق یہی مشہور کر رکھا تھا کہ پھر ان کی ایسی ہی خواہش رہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں پھر میرا خون کھول اٹھا۔ فوزیہ شاید دوسرے کمرے میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی اور اس موزی کی ہوس پوری کرنے کے لیے اٹھ کر آئی ہوگی، کیونکہ بجلی کڑکنے پر میں نے اسے اٹھ کر اپنے کپڑے سنبھالتے اور گڈی سائی سے الگ ہو کر دوسرے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ میں سمجھ گیا یہ بھی تعویذوں کے چکر میں پھنسی ہے۔ اسے بھی یقیناً گڈی سائی کے عملیات کے ذریعے اپنے خامد کو قابو کرنے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ یہ الگ بات کہ بیچاری خود اس موزی کے قابو میں آ گئی تھی۔ میرا فوزیہ سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بہت دکھ ہوا۔ ابھی کچھ روز پہلے میں نے آبدہ کو اس موزی کے چنگل سے رہائی دلوائی تھی، اب وہ فوزیہ سے لپٹا ہوا تھا۔ ایسا احسان فراموش شخص ہوگا۔ وہ جس گھر کا کھاتا تھا اس کے برتن میں چھید کر چکا تھا۔ مجھے نظام قدرت پر حیرانی بھی ہو رہی تھی۔ ایک پہلوان کی بیوی داری جو اپنے گھر میں محلے کی نوجوان لڑکیوں کو بلا کر گڈی سائی کے سامنے چارے کی طرح ڈال دیا کرتی تھی۔ کیا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ تو ایسا سانپ ہے جو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے؟ میں خون کے گھونٹ پی کر چپ چاپ اوپر آ گیا۔ شاید والدہ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ دروازے کی کنڈی کھلی تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور بغیر آواز پیدا کیے اندازے سے دیوار میں نصب کھونٹی سے رات کے کپڑے اتار کر پہنے اور اپنے کپڑے وہاں لٹکائے اور چپ چاپ چارپائی پر لیٹ گیا۔ حرام کے 5000 کمانے، الماس بیگم سے تعلقات استوار ہونے، نوری کے ہاں کرنے کی ساری خوشی کافور ہو چکی تھی۔
میرے دماغ پر بار بار ایک ہی فلم چل رہی تھی۔ اس فلم میں گڈی سائیں ایک خونخوار درندے کی طرح دینو پہلوان کی شادی شدہ بیٹی فوزیہ کے بدن کو نوچ رہا تھا۔ کاش میں کچھ کر سکتا۔ میری مردانگی میرے لیے تانا بن چکی تھی۔ مجھے پشیمانی سی لگ گئی تھی کہ میں عابدہ کی طرح فوزیہ کے لیے بھی کچھ کروں۔ کم از کم مجھے شور مچا کر سارے محلے کو جگا دینا چاہیے تھا۔ اس گڈی سائی مردود کا پردہ تو چاک ہوتا۔ محلے کی کچھ بہو بیٹیاں جو مستقبل میں اس کے چنگل میں پھنسنے والی تھی، کم از کم وہ تو اس سے محفوظ رہتی۔ لیکن میں جانتا تھا ایسا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر میرے شور کرنے پر داری اٹھ بھی جاتی تو الٹا مجھے ہی مورود الزام ٹھہرا دیتی۔ کوئی ایسا ڈرامہ ضرور رچا لیتی کہ میں ہی پھنس جاتا۔ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ لیکن میں نے اس روز اپنے اس عہد کو دہرایا کہ میں کم از کم گڈی سائی کو یہ گھنونا کھیل عابدہ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا، خواہ مجھے اس کی کچھ ہی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں قدرے مطمئن ہو کر سو گیا۔